حضرت آیت اللہ عاقل الغوی صاحب کے تہ دل سے ممنون متشکر ہیں، برادر رضا بازدی صاحب کے تہ دل سے ممنون متشکر ہیں۔ ہر سال مدارس اعظم میں ہمارے ساتھ یہاں مولا کی آتے ہیں، دعا ہے ہر سال ہمیں اسی انداز سے یہاں جمع ہونے کی اور اسی طریقے سے اپنے نوکری مولا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق دے۔ میں دست ادب جوڑ کر گزارش کروں گا حضرت آیت اللہ عاقل الغوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مولا کی بارگاہ میں فضائل و مسائل بیان فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد باواز بلند نعرہ صلوات، بار دیگر باواز بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ برائے خوشنود محمد آل محمد بلندتر صلوات۔ برائے ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم. گنجائش ہے صلوات پڑھنے میں تھوڑا سا اور آگے آ جائے، پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ماشاءاللہ
عزیزان ایمانی ماشاءاللہ اور مسلمانان حسینی، اس میں شک نہیں، قرآن مجید کی بیان کی ہوئی حقیقت ہے کہ ہر مسلم مومن نہیں ہوتا، مومن کا رتبہ مسلم سے بڑھ کر ہے، یعنی اجمالاً اسلام اور ایمان کے مراتب ہیں۔ مشہور ہے روایتیں کہ جناب سلمان فارسی، یعنی سلمان فارسی کی تاریخی لحاظ سے ہم کہتے ہیں سلمان محمدی، سلمان محمدی، سلمان ابن اسلام، ان کا رتبہ کیا تھا؟ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز۔ حضرت ابو بکر 9 ایمان کے 9ویں درجے پر فائز۔ تو اس طرح کی اور روایتیں بھی ہیں جن روایتوں سے اور قرآن مجید کی آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے بھی مراتب ہیں اور ایمان کے بھی مراتب ہیں، لیکن اس میں بلند ترین مرتبہ وہی ہے کہ جس مرتبے میں انسان مسلمان حسینی بن جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ معمولی مرتبہ نہیں، حسینی بننا آسان نہیں ہے، دعویٰ کرنا آسان ہے لیکن بننا، اس مرتبے پر فائز ہونا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت معرفت بھی چاہیے اور بہت عملی ریاضت بھی چاہیے۔ یعنی اسلام اور ایمان صرف نعروں کی حد تک نہیں ہے، جب تک یہ وجود انسان کا ایک سچے نعرے میں نہ ڈھل جائے سبحان اللہ، اس وقت تک حقیقی مراتب حاصل نہیں ہو۔ میں نے اس وقت قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت، بلکہ ایک آیت کا مختصر سا فقرہ درمیان سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور وہ بھی وہ فقرہ ہے جو آپ میں سے ماشاءاللہ ہر ایک کو یاد ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے نگینہ قلب پر کندہ ہے۔ ایک مومن کا دل وہ نگینہ ہے جس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ اچھا چلیے، یہاں تک بات آ گئی تو ایک بات ذرا گہری عرض کر لوں۔ یہ قرآن مجید کل کا کل، مجھے خوشی ہے اس وقت کہ مجلس میں ہمارے برادر عزیز القادر، برادر مکرم و معظم جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید مسعود اختر صاحب رضوی تشریف فرما ہے، جو خود حافظ کل قرآن ہیں، اور ان کے تمام بچے، بیٹے، بیٹیاں سب حفاظ قرآن ہیں، اور اب تک غالباً سینکڑوں طلاب علوم دینیہ کو یہ حافظ قرآن بنا چکے ہیں، اور ان کے فرزند ارجمند ہمارے عزیز القدر جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ حافظ سید مجتبیٰ رضوی تشریف فرما ہے، کہ جو خود حافظ قرآن، حافظ کل قرآن ہیں، اور انہوں نے 5 یا 6 برس کی سن میں کل قرآن حفظ کر لیا تھا۔ سلامتی کے لیے باواز بلند سلوات۔ اپنی خاص حفظ و امان میں رکھیں، اور آپ سب حضرات کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھیں۔ قرآن کو قرآن کہتے کیوں ہیں؟ اس پر بہت نکتہ آفرینیاں
ارباب صرف و اشتقاق و علوم قرآن نے کی ہیں، لیکن ایک نکتہ یہ فقیر عرض کرتا ہے۔ دراصل یہ کتاب اس جہت سے ہے کہ لوح فطرت پہ لکھی ہوئی ہے، اور قرآن اس جہت سے قرآن ہے کہ جب اس لوح فطرت پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھا جائے، قرأت کی جائے تو قرآن۔ اب یہ گہری بات ہے، لیکن میں نے آسانی سے عرض کر دی، یہ پورا قرآن جو ہے یہ آپ میں سے ہر ایک کی لوح فطرت پہ کندہ ہے۔ سن رہے ہیں؟ یہ پیغام یہاں سے لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ میں سے ہر ایک کی لوح فطرت پر، وہ فطرت جس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے خلق فرمایا۔ سورہ مبارکہ روم میں کیا کہا گیا؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اپنا رخ حیات اس دین کی طرف کر لو کہ جو عین فطرت ہے، وہ فطرت جس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں خلق فرمایا۔ تو جسے فطرت کہتے ہیں، یہ عربی زبان کا جو کلمہ ہے فطرت، یہ قرآن مجید میں جو کلمہ آیا ہے فطرت بعینہ ہی، یہ وہ کلمہ نہیں ہے جسے آپ انگریزی میں نیچر سے تعبیر کرتے ہیں۔ کنفیوز نہ ہو، ایسے ہی بہت سے مغالطے پیدا ہوتے ہیں اور راسخ ہو جاتے ہیں۔ وہ نیچر کا کلمہ آج کل جس مفہوم اور جس معنی کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، وہ اس سے بہت مختلف ہے جس مفہوم اور جس معنی میں قرآن مجید میں اس آیت میں لفظ فطرت آیا۔ ایک بڑی بحث ہے۔ تو یہ فطرت جس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے خلق فرمایا، اسی لوح فطرت پر جو عبارت کرتا ہے وہ ہے قرآن۔ سعادت مند ہے وہ جو اپنی لوح فطرت پر لکھی ہوئی عبارتوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اجنبی نہیں ہے یہ کتاب، اور اسی لیے اب تشویق کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، اور ایک حقیقت امر ہے کہ قرآن مجید دنیا کی کسی زبان کا فرزند ہو، یعنی اس کی مادری زبان کچھ بھی ہو، انگریزی ہو، فرانسیسی ہو، جرمن ہو، حبشی زبان ہو، چینی زبان ہو، کہیں کی زبان ہو، لیکن اگر وہ قرآن مجید حفظ کرنا چاہے بچہ تو آسانی سے حافظ قرآن۔ یہ کیا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، دنیا کی کسی زبان کی کوئی کتاب آپ حفظ کر کے دکھا دیں مجھے۔ اگر آپ کی مادری زبان وہ نہیں ہے تو پھر آپ حفظ نہیں کر سکتے اتنی آسانی سے، جتنی آسانی سے آپ قرآن حفظ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ہندوستان میں پیدا ہوا ہے، کوئی پاکستان میں پیدا ہوا ہے، اور اس کی زبان ہندی ہے مادری زبان، یا سندھی ہے یا پنجابی ہے یا گجراتی ہے یا اردو ہے، اور وہ فرینچ کی کوئی کتاب یاد کرنا چاہے زبانی، 6,500 سینٹنسز زبانی یاد کرنا چاہے، نہیں کر سکتا۔ جس کی مادری زبان ہندی ہو، وہ فرینچ کی کتاب اتنی بڑی حفظ نہیں کر سکتا، یا کسی دوسری زبان کی، جرمن کی، انگلش کی، کسی زبان کی۔ لیکن قرآن مجید کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ نے صدق دل سے، سچے دل سے، اللہ کی محبت کے ساتھ اسے یاد کرنا چاہا تو یہ خود یاد ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا میں حفاظ قرآن ہے یا نہیں؟ ایسے بھی حفاظ بلکہ ایسے حفاظ کی تعداد زیادہ ہے کہ جنہیں قرآن حفظ ہے اس کی ایک آیت کا بھی ترجمہ نہیں آتا، نہیں جانتے۔
اگر ترجمہ معلوم ہو، یہ معلوم ہو کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے، تب تو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن ترجمہ بھی نہیں معلوم، مفہوم مطلب کچھ نہیں معلوم، لیکن عبارت یاد ہے، یہ معمولی بات ہے۔ یہ قرآن کے نامتناہی عظیم ترین معجزات میں سے ایک معمولی اور سامنے کا اور ادنا معجزہ ہے کہ اگر کوئی شخص محبت سے یاد کرنا چاہے تو یاد کر لیتا ہے۔ جائے کہ یعنی پورا قرآن، کہنا چاہ رہا ہوں کہ پورا قرآن آپ کی لوح فطرت پہ، آپ کے قلب پہ گندہ ہے، لیکن اس میں جو چند نمایاں ترین مقامات ہیں، کیلیگرافی کے آرٹ پہ کبھی غور کیا ہے؟ جو اچھے کیلیگرافرز ہوتے ہیں، اچھے خطاط، خط گلزار میں بطور خاص جو لوگ لکھتے ہیں، وہ باریک باریک مہین مہین بہت سی چیزیں لکھتے ہیں، کچھ چیزیں بہت نمایاں ہوتی ہیں کہ فوراً نظر پڑتے ہی انسان پڑھ لے۔ ایسے ہی یہ پورا قرآن آپ کی لوح فطرت پر لکھا ہوا ہے، لیکن کچھ آیتیں ہیں جو بہت نمایاں لکھی ہوئی ہیں، اور ان نمایاں ترین آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب دیکھیں اس آیت میں بھی کلیدی الفاظ دو ہیں۔ علماء تشریف فرمائے، میں تعارف کرا چکا، یہ صرف حافظ ہی نہیں ہے، میری دعا ہے انشاءاللہ قریب یہ مجتہد مطلق کے درجے پر پہنچیں اور رسالہ عملیہ لکھیں انشاءاللہ، مراجع میں یہ عالم ہے، علوم قرآن میں بھی، علوم حوزوی میں بھی۔ ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں دو نکات اس آیت میں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس کا یہ آیت بھی یاد ہے آپ لوگوں کو، اور اس کا جو عام ترجمہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہے ماشاءاللہ، تو مجھے وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں عام باتوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتا اور عام باتیں دہراتا نہیں، تو کچھ نہ کچھ ایک خاص زاویہ اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں اس وقت دو الفاظ کی طرف توجہ دلانا، ایک ہے الا اور ایک ہے مودت۔ اس آیت کا دھڑکتا ہوا دل تو وہی کلمہ مودت ہے۔ قرآن ایک زندہ وجود ہے، اسے مجاز نہ سمجھیے گا، قرآن ایک زندہ وجود ہے۔ سعادت مند ہے وہ جو قرآن مجید سے استنطاق کر سکے، سعادت مند ہے وہ جو قرآن مجید سے گفتگو کی سعادت حاصل کر سکے، سعادت مند ہے وہ جو قرآن مجید کے انفاس کی حرارت اور نکھت کو محسوس کر سکے۔ قرآن مجید ایک زندہ وجود ہے، یہ یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں۔ ثبوت، اگر چلیے ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں، البتہ یہ نقطہ دو تین جگہ پڑھ چکا ہوں، وہ لوگ سن چکے ہوں گے، جو نہیں سن چکے ہوں گے ان کے لیے نئی بات ہوگی۔ یہ مشہور ہے نا کہ ہم اس قرآن مجید کو قرآن صامت کہتے ہیں۔ یہ جو قرآن دو دفتیوں کے درمیان میں سکھا کہتے ہیں قرآن صامت یعنی خاموش، اور حضرات محمد و آل محمد کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن ناطق۔ اچھا کوئی پوچھے کہ آپ اسے قرآن صامت و انہیں قرآن ناطق کیوں کہتے ہیں، تو ویسے تو علمی سطح پر، کلامی سطح پر اس کے بہت سے جوابات ہیں، حلی بہت سے جواب، حکیمانہ فلسفیانہ جواب۔ اس وقت میں ایسا جواب دے رہا ہوں کہ جو تاریخ کے حوالے سے جو پوچھے کہ آپ انہیں قرآن ناطق کیوں کہتے ہیں اور اسے قرآن صامت کیوں کہتے ہیں، آپ یہ تاریخ پڑھ لو۔ ابو یزید نے
اس قرآن کو نیزے پہ بلند کیا تھا مگر یہ خاموش رہا. ابو یزید نے صفین میں اس قرآن کو جزدان میں رکھ کے نیزوں پہ بلند کیا, یہ قرآن خاموش رہا. یزید نے سر حسین کو نیزے پہ بلند کیا مگر وہ خاموش نہیں رہا. خاندان زہرا پر بلند تر تلوار. تاریخ ہے نا, یہ خاموش رہا تو یہ قرآن صامت کہلایا. انہوں کے نیزہ پر بھی اس نے تلاوت کی, قرآن کی آیت کی تلاوت کی. تو ہم اسے قرآن ناطق نہ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ لغت میں اور کون سا کلمہ ہے جس کا اطلاق کیا جا سکتا؟ بہرحال صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. بات قرآن کے تعلق سے ہو رہی ہے اور میں کرنا چاہتا ہوں عامدہ. قرآن ایک زندہ وجود ہے, ایک زندہ وجود ہے, اور قرآن کی زندگی ہماری اور آپ کی زندگی سے برتر سطح زندگی ہے. زندگی بھی تو دو مراتب ہے, ذات مراتب ہے. زندگی میں بھی مراتب ہے. جیسے یہ نور ہے, روشنی ہے, یہ روشنی کبھی کم پاور کی ہوتی ہے اور کبھی زیادہ پاور کی ہوتی ہے. سب تو آپ لوگ جانتے ہیں نا اچھی طرح سے. کبھی ہلکی روشنی ہوتی ہے, کبھی تیز ہوتی ہے, کبھی بہت تیز ہوتی ہے. ایسے ہی زندگی ہے, زندگی کے بھی مراتب ہیں. ہماری جو سطح زندگی ہے اس سے کہیں بلند ہے قرآن کی سطح زندگی, بے کرا بلند ہے سطح زندگی ہے قرآن. کوشش کریں, کامیابی یہ ہے کہ ہم اس سے کسب حیات کریں, قرآن مجید سے زندگی کسب کریں, اپنی اس سطح زندگی سے بلند کریں. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک کہ ہم اور آپ مکمل طور پر پیروی محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ممکن نہیں. وہ یہ چاہے کہ حضرات محمد و آل محمد کو نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ نظر انداز کر کے, صرف نظر کر کے راستہ بدل دے اور براہ راست قرآن مجید سے کسب فیض کر کے اپنی زندگی کے مراتب کو بلند کر سکے, ممکن نہیں. بہرحال جو بات آج مختصر سے وقت میں عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں 2 الفاظ کلیدی ہیں. ایک مودت جو اس آیت کا دھڑکتا ہوا دل ہے, اسے اللہ. اللہ اس آیت میں سوچتا ہوا دماغ ہے. یہ جو آیت ہے نا, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہ اللہ اس آیت کا سوچتا ہوا دماغ ہے, اور مودت جو ہے وہ اس آیت کا دھڑکتا ہوا. یعنی کیا؟ عام طور پہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اے رسول آپ اس امت سے کہہ دیجئے کہ ہم تم سے اجر رسالت نہیں چاہتے مگر اپنے اہل بیت کی محبت. یہی ہے نا ترجمہ جو آپ بتاتے تھے. اس ترجمے میں 2 قباحتیں ہیں. ایک قباحت یہ ہے کہ بہرحال محبت کا, محمد اور آل محمد سے محبت کا رتبہ کل دین کے مقابلے میں ایک جزوی رتبہ ہوا. دین ایک طرف, نماز ایک طرف, روزہ ایک طرف, حج ایک طرف, پورا دین ایک طرف, اصول سے لے کے فروع تک. اس کے پہنچانے کی اجرت کے طور پر محبت ایک طرف. واضح ہو رہی ہے بات؟ حقیقت یہ نہیں ہے, حقیقت یہ نہیں ہے.
چونکہ اگر اجرت قرار دیں گے تو اور کئی قباحتیں ہیں. رسالت کام کس کا ہے؟ اللہ نے سپرد کیا ہے نا پیغمبر کو. کام اللہ سپرد کرے گا اور اجرت امت سے لیں گے. یہ ممکن ہے؟ اور پھر اسی قرآن مجید میں بہت سے مقامات ہیں جہاں دوسرے انبیاء کی زبان سے یہ باتیں کہی گئی کہ ہم کسی اجر کے لیے یہ خدمت نہیں کر رہے ہیں، ہم تو صرف خدا کے لیے کر رہے ہیں. تو دوسرے انبیاء تو یہ کہہ کے گزر جائیں کہ ہم تم سے کچھ بھی اجرت نہیں چاہتے، اور خاتم النبیین، امام المرسلین، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اجرت لینے چاہے محبت ہی صحیح. واضح ہو رہی ہے بات؟ ایک نبی کہہ رہا ہے، یعنی دوسرے انبیاء کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں محبت چاہیے. اجرت میں اگر تو یہ قباحت آئے گی. ٹھیک ہے، واضح ہو رہی ہے؟ یہ تب ہوگا جب اللہ کو استثناء کے معنی میں لیں. اب یہ بالکل ٹیکنیکل بحث ہے، معاف کیجیے گا، آپ لوگ علماء سمجھتے ہیں، لیکن میں کہہ کے گزر رہا ہوں. اتنے بڑے مجموعے میں کتنے لنگوسٹکس ہوں گے، کتنے زبان داں ہوں گے، دانشور ہوں گے، ادیب ہوں گے، شاعر ہوں گے. میں فردن سب کو پہچانتا نہیں ہوں. علماء ہوں گے، اور پھر آج کل یہ نوجوان بچے سب سوچنے والے بچے ہیں، ریسرچ کرنے والے بچے ہیں. تو کوئی بات ذہن میں رہ جائے گی تو آپ تحقیق کریں گے. اللہ عربی زبان میں استثناء کے لیے ضرور آتا ہے، لیکن اور بھی معنی میں آتا ہے. چنانچہ کسی اور نے نہیں، علامہ مفید شیخ ہے مفید علیہ الرحمہ، جن کی قبر مبارک کی زیارت بھی آپ حضرات نے کی ہوگی کاظم ہند میں، امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کے دیوار. شیخ مفید نے ایک نقطے کا تذکرہ کیا ہے، کہا کہ یہاں اللہ استثناء کے لیے نہیں، استئناف کے لیے ہے. اب بس اتنا سا فقرہ یاد رکھیے گا، اس کی تشریح نہیں کروں گا. تشریح اس لیے بھی نہیں کروں گا تاکہ آپ کے اندر جستجو بیدار رہے. ایک چیز احساس ہے کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو ہمیں اسے سمجھنا ہے. دو الفاظ یاد رکھیں، استثناء کے لیے نہیں، استئناف کے لیے. یہاں پر اب یہ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے عربی گرامر کی، میں اس کے اندر جو مفہوم چھپا ہوا ہے واضح کر دیتا ہوں. استثناء میں تو یہی ہے کہ آپ کو ہم نے نماز سکھائی، روزہ سکھایا، حج سکھایا، پورا دین سکھایا. اب آپ جو ہمیں اجرت دینا چاہتے ہیں، یہ مال دنیا، ہمیں یہ مال دنیا نہیں چاہیے. بس ہمیں کیا چاہیے؟ آپ سے محبت، اپنے اہل بیت. یعنی ایک چیز چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے، ایک چیز چاہیے. یہ ہے استثناء. استئناف میں کیا معنی ہوں گے؟ اب توجہ رکھیے گا. پہلے ایک مثال دے دوں، پھر اصل مطلب عرض کروں. بزرگوں کی بزرگواری کے کچھ انداز ہوتے ہیں. جو بڑے ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، بزرگوار ہوتے ہیں، ان کے اپنے انداز ہوتے ہیں. اور یہ ہر خاندان میں اور ہر گھرانے میں، ہر باشرف گھرانے کی یہ مثال ہو سکتی ہے. چھوٹے بچے، آپ انہیں کچھ دیتے رہیں برابر. اب وہ بچے باشرف وہ بھی تو ہیں، کبھی ان کا جی چاہے گا کہ ہم بھی انہیں لا کے. ہوتا ہے اکثر، بچہ بھی لا کے بڑے کی خدمت میں کچھ دیتا ہے کہ یہ ہم دے رہے ہیں آپ کو. اس وقت بڑا کیا کرتا ہے؟ بڑا یہ کرتا ہے، ہاں بیٹا آپ یہ میرے لیے لائے ہیں، اچھا دیکھیے یہ بھی آپ کے لیے ہے، اور یہ جو ایک سب سے بڑی چیز ہم نے ابھی تک نہیں دی تھی نا، یہ بھی انعام میں ہم آپ کو دے رہے ہیں. یعنی جب امت آئی ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں نماز سکھائی، روزہ سکھایا، حج سکھایا، دین سکھایا، اصول دین سکھایا آپ نے، اب ہم آپ کو اجرت پیش کرنا چاہتے ہیں، تو پیغمبر فرمانے وہ سب تمہارا، اور یہ جو سب سے
سے بڑی چیز ہے، آج یہ بھی عطا کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه ستارہ کس کے در پر؟ حیدر 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 کون ہمارا ساقی ہے محشر؟ حیدر 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 تنہا تنہا لشکر لشکر حیدر 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 جیتنے والا جنگ خیبر، حیدر 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 کون کھڑا ہے دوش نبی پر؟ حیدر 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 سلمہ سلمہ بوزر بوزر، حیدر 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 ان کے نوکر مال کے اشتر، حیدر 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 انا آتیناک الکوثر، حیدر 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 انا آتیناک الکوثر، حیدر 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 روٹی باٹے گھر گھر جا کر، حیدر 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 جو یہ بولے رحمت اس پر، حیدر 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 جو یہ بولے رحمت اس پر، حیدر 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 جو بابا نہ بولے لعنت اس پر، سارے بولو ہاتھ اٹھا کر، کل ایمان علی حق بے شک، نعرہ 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 آپ کے نعرے کے بول بھی بہت اچھے تھے، ادبی تھے، ادبی تھے، بامانی تھے، ادبی تھے، اچھے تھے۔ اللہ کو سلام۔ سب مل کے ایک بلند صلوات ارشاد محمد والے محمد وجل فرجو۔ تو شکر ہے کہ یہ نقطہ منتقل ہو گیا آپ تک۔ یہ اجر نہیں ہے، محبت اہل بیت وہ عظیم شے ہے جس کے مقابل میں دوسرے پڑھنے پہ کچھ بھی رکھ دیجیے، اجرت کے طور پر اس کا وزن نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں قرأتوں میں یہ فرق ہو جائے۔ استثناء میں کیا ہوگا کہ بھائی ادھر یہ سب چیزیں ایک پڑھ لے پر دوسرے پڑھ لے پر محبت، یہ اس کا عجر، یہ اس کا عوض، یہ اس کا ثمن، یہ اس کا مسمن، یہ اس کی قیمت، یہ اس کے مقابلے میں، اس قیمت کے مقابلے میں مال، تو دونوں میں برابری ہو جائے گی نا۔ لیکن اس معنی میں برابری نہیں ہوگی، معلوم ہوگا نماز عظیم ہے، روزہ عظیم ہے، حج عظیم ہے، ہر شے کی اپنی عظمت ہے، لیکن ان تمام واجبات اور فرائض میں بطور مستقل مودت اہل بیت کی اپنی حیثیت ہے، اپنی عظمت۔ نعرہ حیدر حیدر آواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد والے محمد وجل فرجو۔ اور یہی بریکٹ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کے بعد موازنہ بھی نہ کیجیے گا، اس سے یہ معنی نہیں ہوگا کہ مودت ہم رکھتے ہیں تو نماز کی ضرورت نہیں ہے، یہ فلسفہ نہیں ہے۔ ہر چیز کی اپنی حیثیت ہے، ہر چیز ضروری ہے، ہر چیز کا اپنا رتبہ ہے، ہر چیز کا اپنا مقام ہے، لیکن مودت اہل بیت، محبت اہل بیت کا رتبہ اور مقام ان سب سے بڑھ کر ہے اور مستقل ہے، کسی کے مقابل میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ جناب والا، سبحان اللہ، یہ مودت۔ بہت اعلیٰ مودت، اب ایک چیز اور عرض کر دیں بس، اس کے بعد سبحان اللہ۔ معال مجلس، مودت سادہ طور پہ سن گزر رہا ہوں، دقیقہ سنی نہیں۔ مودت محبت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا محبت کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، اور یہ میں اکثر کہتا ہوں، یہاں بھی تاکید کر رہا ہوں، اور آپ حضرات سے چاہتا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے سے بھی اس کی تاکید کرتے رہا کریں۔
اساس دین، بنیاد دین، دین کی جڑ بے شک محبت ہے اور کچھ نہیں۔ جو لوگ دین کے نام پہ خشونت سے پیش آتے ہیں ان کے دین میں بہت اشکال ہے۔ خشونت، غیر، غضب